یہ اشعار شیخ قرآن منظوم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد احمد صاحب نور اللہ مقدم، جن کا عنوان ہوش کے میلے پرزیورات ہے۔ یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے۔ حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے۔ حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے۔ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے۔ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے۔ یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے۔ اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے۔ سوز دل کا اثر اب دکھا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے۔ سوز دل کا اثر اب دکھا دے۔ یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے۔ یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے۔ آکے حسن دو عالم زمین پر، آکے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت درد کو بھی جگا دے۔ آکے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت درد کو بھی جگا دے۔ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا دے۔ دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل پلا دے۔ دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل پلا دے۔ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا دے۔ میری مٹی کو کر دے گوار اب، میری مٹی کو کر دے گوار اب، عشق اب تو میرا خوب بہا دے۔ میری مٹی کو کر دے گوار اب، عشق اب تو میرا خوب بہا دے۔ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا دے۔ حضرت مولانا
اخترے تشنا لب کوئی لائی اخترے تشنا لب کوئی لائی عشق کا ایک سمندر پلا دے اخترے تشنا لب کوئی لائی عشق کا ایک سمندر پلا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے ہوش کے میرے پر سے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے بڑی عجیب و غریب تمنا ہے، یا تو قفس سے آزاد کر دیجیے یا قفسی کو گلشن بنا دیں۔ اتفاق سے آج ایک واقعہ میں نے پڑھا، آسٹریلیا کا ایک واقعہ، یہ واقعہ پیش تو کافی پہلے آیا تھا، اتفاق سے میری نظر سے آج گزرا۔ ایک شخص قید میں تھا، وہ پریشان ہو گیا بیچارہ، ایک ٹرک جیل سے جا رہا تھا، اس نے اپنے خیال میں سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اس کو ایک صورت یہی نظر آئی کہ ٹرک میں چھپ کے بیٹھ جائے گی اس طرح سے، تو ذہن میں یہ تھا کہ ٹرک نکلے گا تو کہیں تو رکے گا، بس وہیں سے بھاگ جاؤں گا۔ اتفاق ہے کہ وہ ٹرک چلتا رہا اور جب کہیں جا کے روکا تو یہ جب وہاں اترا تو دیکھا کوئی ایک دوسری جیل تھی، یعنی ٹرک کا جو سفر تھا جیل سے جیل تک تھا، بس اتنا اس کو ہوا کہ ایک جیل سے نکلا دوسری جیل میں چلا گیا۔ اس نے یہ تمنا نہیں کی کہ اللہ اس جیل کو تو میرے باہر بنا دے، گلشن بنا دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، یا تو گلشن سے یا تو اس قفس سے رہائی دے دے، ورنہ اس قفس ہی کو میرے لیے گلشن بنا دیجیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آدمی ٹرک میں تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ انجام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ جیل ہی میں پہنچ جائے، تو اس کا سفر جیل سے جیل تک ہی رہتا ہے۔ اس لیے بیٹھنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جا کہاں رہا ہے۔ آپ جس گاڑی میں بیٹھیں اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ گاڑی پہنچے گی کہاں تک۔ اگر گاڑی کا رخ درست نہیں ہے تو وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گی، ہو سکتا ہے ایک جیل سے دوسری جیل میں پہنچے، آسمان سے گرا کھجور بیٹھ کر، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کریں یہ دیکھ لیں کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ اگر آخرت کے مسافر ہیں، اچھے لوگ ہیں، صلحاء ہیں، تو پھر وہ سفر انشاءاللہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن خدا نہ کرے اگر وہ خود گمراہ ہوں اور آپ بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے تو نتیجتاً وہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں سے تعلق، یہ انسان کی ہماری ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، بس ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بناؤ، اس لیے کہ الجنت قیعان، جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہم یہاں سے میٹیریل بھیجیں گے وہاں جا کر وہ لگے گا۔ کسی عمل سے درخت لگیں گے، کسی عمل سے چشمے جاری ہوں گے، کسی عمل سے بھولیں پیدا ہوں گی، کسی عمل سے وہاں پر باغات اور محلات جو ہے وہ بنیں گے۔ تو اعمال تو ہم ہی اختیار کریں گے، پھر اللہ نے ان اعمال میں مختلف تاثیریں رکھی ہیں۔ کوئی عمل کچھ بناتا ہے، کچھ عمل کچھ بناتا ہے۔ بظاہر تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اب ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں،
اب الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس پوری زندگی اور پورے اعمال کی جو زندگی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری جنت میں کیا کچھ پیدا فرما ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنا گھر خریدتا ہے تو صرف اس حد تک ہی نہیں رہتا کہ بس گھر خرید کے اور بستر ڈال کے پڑ جائے، بلکہ اس کو سجانے کا کام، اس کی آرائش کا کام ساری زندگی چلتا رہتا ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے سجانا ہے، اپنی آرام کی کون سی چیزیں لانی ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز ہو، ہم جب آخرت میں جنت میں جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں یہیں پر تیاری کرنی کہ اپنی آخرت، اپنی جنت کیسے بنانی۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو وہ جنت بنا دے، اور خدا نہ کرے اگر اعمال برے ہوں گے تو اسی سے جہنم والے اعمال ہوں گے تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال اختیار کرے جس سے اس کی جنت بنے۔ ایک جگہ میں نے سنا اور پڑھا بھی، اس نے بہرحال اس وقت پوری تفصیل اور تحقیق سامنے نظر میں نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی اچھی گئی کہ اللہ رب العزت کے ہم جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یا اذان کی آواز آتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے ہم اور آپ سب کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تصور نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ، ہم ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جو آج کل سائنس کی تحقیقات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ وہ بھی پوری حقیقت تک تو نہیں پہنچے ہوں گے یقیناً، لیکن جس درجے میں بھی انہوں نے کھوج لگایا ہے اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے۔ تو لکھا اس نے یہ ہے کہ انسانی جو حجم ہے، ہمارا جو 6 فٹ کا وجود ہے، اس میں چوڑائی، لمبائی، گولائی سب دیکھ لیجیے تو 30 ارب خرب انسانوں کا وجود جب ملتا ہے تو ایک کائنات وجود میں آتی ہے، یعنی جس میں ہم رہتے ہیں۔ تقریباً اس میں 30 ارب خرب انسان جو ہے وہ تو دنیا بنتی ہے۔ اتنی بڑی تو دنیا ہے۔ پھر اس زمین سے ہمارا جو سورج ہے وہ 10 لاکھ گنا بڑا ہے، 10 لاکھ گنا، اندازہ لگا لیجیے آپ۔ اور پھر ایک اور سیارہ ہے جو سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا، اور پھر اسی طریقے سے ایک اور سیارہ ہے جو 1 کروڑ گنا بڑا ہے، یعنی لگاتے چلے جائیے حساب۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ بہت سارے ستارے ہیں، انہوں نے نام بھی لکھے ہیں ان ستاروں کے کہ وہ اتنے ارب، وہ 600 ارب گنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ ستارے جو ملتے ہیں، ان ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، جس کہکشاں میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ کہکشاں کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اگر کوئی ایسی تیز رفتار سواری پر سوار ہو جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ زمین کا چکر لگاتی ہو، اتنی تیز رفتار اگر ہو تو تب بھی اس کہکشاں کو پار کرنے میں 1 لاکھ سال چاہیے۔ کتنی بڑی کہکشاں۔ پھر یہ کہکشاں کچھ بھی نہیں، ہمارے برابر میں کہکشاں ہیں جو اس سے دوگنی بڑی ہے، اندازہ لگائیے۔ پھر یہ کہکشائیں مل کر کلسٹر بنتی، تو ایک کلسٹر جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 47,000 کہکشائیں، اندازہ لگائیے۔ ایک کہکشاں تو ہے ہی، لیکن اس کو وہ ایسی ہے کہ پوری دنیا، یعنی اگر وہ اتنی تیز رفتاری پر سواروں کے 7 مرتبہ 1 سیکنڈ میں اس 7 چکر لگاتی ہو دنیا کے، تو تب بھی اس کو پار کرتے کرتے کہکشاں کو 1 لاکھ سال چاہیے۔ اور پھر مزید کہکشائیں بھی ہیں، اور پھر میں نے کہا نا جس طرح ستارے جب ملتے ہیں تو اس سے کہکشائیں بنتی ہیں، اور پھر کہکشائیں جب ملتی ہیں تو اس سے کلسٹر بنتا ہے، اور کلسٹر جب ملتے ہیں تو اس سے سپر کلسٹر بنتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر 1 کروڑ کلسٹر ہے، اور پھر مختلف یعنی ترتیب اوپر نیچے ممکن ہو گئی ہو، لیکن بہرحال بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اس قدر بڑی دنیا،
اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، الحمدللہ ہم تو اس بات کو جانے بغیر ہی ہمارا ایمان تھا، اور ہے الحمدللہ کہ جو آپ نے فرمایا وہ سچ، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، کہ آخری جنتی یعنی آخری شخص جس کو جنت میں جگہ ملے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ جس شخص کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جا میری جنت میں چلا جا، اور تجھے اس دنیا سے جس دنیا سے تو آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دی ہم نے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مذاق کر رہے ہیں، مانتا رب العالمین، یا رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری عقل بڑی محدود ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتی بات، لیکن اللہ رب العزت کی کتنی بڑی دنیا ہے، تو یہ تو دنیا کا عالم ہے، اور ہم نے تو دنیا دیکھی ہی نہیں، اس کا کون دعویٰ کر سکتا؟ پوری کراچی دیکھنے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ صاحب میں چپے چپے سے دیکھ چکا ہوں، پھر پورا پاکستان، پھر پوری دنیا پڑی ہوئی، آپ اندازہ تو لگائیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس تصور کے ساتھ آپ کہیں گے اللہ اکبر، اب آپ تصور کیجئے نماز میں اذان ہو رہی ہو، تب سوچتے رہیے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، ہم کتنے چھوٹے ہیں اللہ کے آگے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ تو جب ہم یہ اللہ اکبر کہیں تو میرے عزیز ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کہکشاؤں سے بھی بڑا ہے، اور جتنے بھی کلسٹر اور سپر کلسٹر اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ان سب سے اللہ رب العزت بڑا ہے۔ جس خدا نے اکیلے نے اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ مرتب کی ہے، ترتیب دی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت خود کتنے بڑے ہیں۔ اور ایک جگہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے اس کلسٹر کے اندر جو ہے 600 ارب سورج ہیں، ایک سورج جو ہے زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، 600 ارب معمولی بات تو نہیں، یہ تحقیقات ہیں۔ ایک مسلمان کو تو سمجھ لو کہ بس ذبح ہو جانا چاہیے سب کچھ پڑھ کر سن کر، کیونکہ پہلے ہی ہم تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اور بھی زیادہ ایمان میں ہمارا اضافہ ہونا چاہیے۔ اور کفار کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو سرد کر لیا ہے، اس لیے سب کچھ تحقیقات کے باوجود ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیے 5 وقت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اس بات کی اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات معمولی نہیں ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایسی ذات سے ہم دوستی کیوں نہ لگائیں، ایسے رب کو ہم اپنا دوست کیوں نہ بنائیں۔ لیلاؤں سے دوستیاں کرتے ہیں تو مولا سے کیوں دوستی نہیں کرتے بھائی، جو اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے، جس کے بعد اتنی بڑی کائنات ہے۔ ساری دنیا کے لوگ کیا بیچتے ہیں، کتنا ہی بڑا دنیا کا طاقتور انسان ہونا چاہیے، اللہ کے آگے کیا ہے، اللہ کی مخلوق کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ طاقتور مخلوقیں ہیں۔ آپ نے دیکھا جب سمندر بکھرا تو کس طریقے سے بکھرا، کتنے انسان اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، جو کچھ اس کی زد میں آیا اس کو باہر نہیں لیتا ہوا چلا گیا، حتیٰ کہ درختوں کو جڑوں سے وہ کاٹ ڈالا۔ لوگوں کے پاس اس کی ویڈیوز اور دوسری چیزیں موجود ہیں، عبرت کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے عبرت حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم الشان ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بس یہ جو ابھی آپ نے نظم سنی حضرت والا کی، اس میں بھی یہی ہے کہ میرے ہوش کے پرزے اڑا دیں، تو حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ سن کے ہوش کے پرزے اڑتے ہیں، اور مجھے اپنی ذات کا مجنو بنا دے۔ اصل حاصل یہ ہے بس، یہ اللہ تو ہمیں اپنا مجنو بنا دے، اپنا دیوانہ بنا دے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تجھے یاد کرنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، دیوانہ کہیں۔ مجنو کو لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر بیٹھا ہوا لیلا کا نام لکھ رہا ہے، کسی نے کہا کیا کرتا ہے، کہتا دیدار نہیں ہوتا تو کم از کم نام مشق لیلا بھی کو نا، میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، اس کو لکھنے سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے ہمیں محبت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی ہر چیز ہمیں پیاری، اللہ کی مخلوق سے ہمیں پیار، ہر چیز میں ہم غور و فکر سے کام لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے رب نے ہی پیدا کیا۔
ایک صاحب قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن محبت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. غالباً مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ہمیں خیر مدارس میں زمانے طالب علم میں نے ان سے سنا. فرماتے تھے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ قبرستان گئے تو کسی صاحب کے کاغذ زمین اس میں قبر میں گر گئے، اور بہرحال معاملہ تو واقعہ تو بڑا ہے. بہرحال انہوں نے ادھر ادھر سے معلومات کر کے آخر میں یہ دیکھا کہ قبر کو بھی دیکھ لیا جائے، شاید اس میں گر گئے ہوں. تو دیکھا جب قبر کھودی تو اس میں گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور کاغذات اس گلاب کے پھولوں کے اوپر رکھے ہوئے. بس اس نے کاغذات اپنے اٹھایا، قبر کو برابر کیا اور دوبارہ آیا اور پوچھ گچھ کی کہ بھئی ایسا کون سا عمل تھا. ایسی باتیں کوئی اچھا ہی عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. تو پتہ یہی چلا کہ بھئی ان کو قرآن مجید سے بڑی محبت تھی. پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن روزانہ باوضو ہو کر قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور انگلی رکھ کر کہتے تھے میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، میرے رب نے یہ بھی سچ کہا. یعنی ان کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن اس یقین کے ساتھ انگلی پھیرتے تھے کہ اللہ نے اس کلام میں جو کچھ کہا ہے، جو کچھ لکھا ہے سب سچ ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے مقام عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی عمل کی ذاتی بات ہے کہ تعلق اللہ سے ان کا تھا تو تعلق اللہ سے قائم کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم کریں. سارے تعلقات کو اللہ تعالیٰ کے تعلقات کے تحت رکھیں، اللہ کی محبت کے تابع بنائیں. ہماری ساری محبتیں اللہ اور رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. اب وہ محبتیں برادری کی ہوں، وہ محبتیں گھر والوں کی ہوں، اولاد سے متعلق ہوں، بیوی سے متعلق ہوں، جس سے متعلق بھی ہو، لیکن وہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی کن لوگوں کے لیے؟ المتحابین فیہ، جو آپس میں محبت میرے لیے کرتے ہیں، محبت ہے میری وجہ سے. المتجالسین فیہ، جو بیٹھتے ہیں تو میری وجہ سے. المتزاورین فیہ، جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری وجہ سے. المتبادلین فیہ، جو خرچ کرتے ہیں تو میری وجہ سے. ہمارے حضرت والا نے ایک مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی یہاں جو آتے ہو کس لیے آتے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت. اور یہاں جو المتحابین فیہ، راجبہ جب آتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بھی ہوتی ہے. یہ محبت بھی خالصتاً اللہ کے لیے، تو المتحابین فیہ بھی ہو گیا. اور آ کر بیٹھ گئے، کھڑے تو نہیں ہیں سب بیٹھے ہوئے، تو المتجالسین فیہ، یہ بیٹھنا بھی اللہ کے لیے. اور پھر جب بیٹھ گئے ایک دوسرے کی زیارت بھی ہو رہی ہے تو المتزاورین فیہ، ایک دوسرے کی زیارت بھی ہے تو میرے لیے. اور المتبادلین فیہ، خرچ کرو تو میرے لیے. اب یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کرے. انسان اپنی ضرورتوں کو تو خرچ کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت کی جگہ ہو وہاں پر آدمی کسی ضرورت مند کو ضرورت پوری کر دے، کسی بیمار کا علاج کر دے، کسی اور ضرورت مند کی پوری ضرورت کر دے، تو یقیناً یہ خرچ اللہ کے لیے. تو المتبادلین فیہ، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چوتھی چیز بھی پوری ہو جائے گی. تو اس لیے میرے عزیز ہو، اس میں فرمایا کہ جو ان 4 چیزوں پر عمل کرتا ہے وجبت محبت، میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا کیا ٹھکانا. البتہ کبھی کبھی جس سے محبت ہوتی ہے، دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو ہم سے زیادہ تکلیفیں پہنچی. بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس، یقیناً بزرگان دین کے پاس بعض لوگ جاتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کہ صاحب ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی، تہجد بھی پڑھتے ہیں پھر بھی یہ ہے، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ جب ہم یہ سب کام کر رہے ہیں تو اللہ کو تکلیف تو پہنچانی نہیں چاہیے. میں نے کہا تو بھائی آپ نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہیں. انبیاء علیہ السلام تو سارے کام آپ سے زیادہ اعلیٰ درجے پر کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو تکالیف ہم سے زیادہ پہنچتی تھی. اس لیے یہ پیمانہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے کہ صاحب نماز پڑھیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ذکر کریں گے تو کوئی پریشانی. یقیناً اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کو ذریعہ بنا دیں گے کہ جب ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ہمارے مشکلات کو، مسائل کو سب حل فرما دیں، اور اللہ ہی حل فرما دیں۔ لیکن اگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا بھی کر دیں، تب بھی ہمیں اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ دیکھو نا، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن کبھی کبھی مارتی بھی ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی کہ ماں اگر تھپڑ مار دے تو بچہ کہ کہنا آج سے تو میری ماں نہ میں تیرا بیٹا۔ بات یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہے۔ ماں اس کی پٹائی کرتی ہے، بچہ کو بھگاتی ہے، بچہ پھر واپس ماں کے پاس آتا ہے، پھر بھگاتی ہے، پھر ماں کے پاس آتا ہے۔ کچھ بھی کر لو، وہ ماں کے اس کو پتا ہے کہ اس کے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہم بھی دل میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا ہماری جائے پناہ کوئی نہیں۔ وہ ہمیں اچھا رکھے تب، خوشحال رکھے تب، اور خدا نہ کرے اگر پریشانی میں، بیماری میں کسی مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے سوا ہماری کوئی جائے پناہ نہیں۔ جائے پناہ وہی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کے ہم جائیں گے کہاں؟ کوئی ایسا در کوئی بتا دے کہ اللہ کو چھوڑ کے جانے سے ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی در نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے در کو مضبوطی سے پکڑیے، اور چاہے خوشحالی ہو، چاہے مخلوق الحالی ہو، کوئی بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت میں کبھی کمی مت کریں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ سے آزمائش مانگیے مت، اس لیے کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کریں، اور اس مشکل اور مصیبت سے نکلنے کی دعائیں بھی کریں، کوئی حرج نہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک بیماری مبتلا رہے، لیکن بالآخر ان کو یہ کہنا پڑا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی اور آپ بڑے ارحم الراحمین، رحم فرما دیجیے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دعا مانگنا مصیبت سے نکلنے کے لیے، پریشانی سے نکلنے کے لیے، یہ صبر کے خلاف نہیں۔ اگر آدمی مصیبت میں ہے اللہ سے دعا کرے، بیمار ہے اللہ سے دعا کرے، پریشانی میں ہے اللہ سے دعا کرے، اولاد نہیں ہوتی اللہ سے دعا کرے، دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ ایک عام تصور غلط پیدا ہو گیا ہے، خاص طور پر ابھی میں، یعنی پہلے سے ہی ہوگا یقیناً، لیکن ہمیں تجربہ ہوا اس کا، کہ بعض لوگ بزرگوں کے پاس جانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کی مشکلیں حل ہو جائیں، بیت اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ صاحب بس پھونک ماریں اور ہوا میں اڑنے لگیں، مال و دولت کی جو ہے وہ بوچھاڑ ہو جائے، بارش ہو جائے۔ یاد رکھیے، بیت ہونا، اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا ایسا مقصد ہے تو فاسد مقصد ہے۔ اللہ والوں کے پاس اللہ حاصل کرنے کے لیے جائیے، دولت اور مال حاصل کرنے کے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا۔ جو دنیا ہمیں اور آپ کو اللہ نے دینی ہے اسے کوئی دینے سے روک نہیں سکتا، وہ مل کے رہے گی، یہ عقیدہ رکھیے، یقین رکھیے۔ باقی یہ کہ اصل ان کے پاس جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں، جو ہم میں خرابیاں ہیں وہ دور ہوں، جو روحانی امراض ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، اور روحانی امراض سے بھی میں بتا دوں، بعض لوگ روحانی مرض کہتے ہیں جن چڑھ گئے، روحانی مرض، بھوت کا سایہ آ گیا، مصیبت آ گئی، رشتے نہیں ہو رہے، جی کسی نے کچھ کرا دیا، وہ کہتے ہیں جی روحانی علاج کر رہی۔ یاد رکھیے، یہ روحانی علاج نہیں کہلاتا۔ یہ بھی ایک ایسا علاج ہے جیسا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی حاصل کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو کوئی وظیفہ کوئی چیز بتائے گا تو وہ بھی ایک علاج ہی ہے، لیکن اس کو روحانی علاج نہیں کہتے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ آدمی کے دل میں بغض ہے، وہ بغض کیسے ختم ہوگا، یہ ہے روح کا علاج۔ یعنی جو روح خرابیوں میں مبتلا ہو گئی، جس میں حسد پیدا ہو گیا، کبر پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا، اور اسی طریقے سے دشمنی کی عداوت جو ہمارے دل میں کسی کے لیے پیدا ہو گئی، اور بخل کی جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی، تو ان چیزوں کا علاج اصل میں یہ ہے روح کا علاج، کہ روح جو ہماری بیمار ہو گئی اور اس میں اب سخاوت نہیں ہے، اس میں اب جود نہیں ہے، اس میں کرم کا معاملہ نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کسی محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ ہے روح کی بیماری۔ دشمنیاں آ گئی، عداوت آ گئی، بخل آ گیا، بغض پیدا ہو گیا، غیبتیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہے روح کی بیماری، کہ ہماری روح بیمار۔ تو اس کا علاج بزرگان دین کے پاس آدمی کراتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں، یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، میں اس سے کیسے نکلوں۔ باقی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو تعویذ دے دیتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تعویذ گنڈے بھی ناجائز اور حرام مطلقاً نہیں ہے،
وہ تعویذ اور وہ پڑھنے کی چیزیں جس میں خدا نہ کرے کوئی شرکیہ کلام ہو وہ ناجائز، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد لی گئی ہو وہ ناجائز۔ لیکن جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کچھ دعائیں ہیں اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر دیا یا انسان پہ دم کر دیا یا کوئی تعویذ گلے میں لٹکا دیا اور اس میں اللہ کا کلام ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جو شرکیہ کلام پر مبنی ہو، یہ ایسے آدمی کے پاس مت جائیے جس کے عقائد درست نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ کر دے رہا ہے۔ یا ایسی چیز گلے میں مت پہنیے کہ اس نے ایسی زبان میں کلام لکھا ہے کہ اس سے ہمیں واقف نہیں کہ وہ کیا لکھا، کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہو، اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی۔ بہرحال معاملہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ اصل میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ والوں کے پاس اس لیے جائیں تاکہ ہماری روح کی بیماریوں کا علاج ہو سکے، اللہ سے ہمارا تعلق قوی ہو جائے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، یعنی اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے اور یہ کہ جو اللہ والے ہیں ان سے راہ تعلق بڑھاؤ، راہ و رسم بڑھاؤ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جن کے تعلق پہلے سے ہے تم ان سے تعلق کرو۔ اللہم اجعل حبک و حب من یحبک، کہ اللہ آپ اپنی محبت بھی عطا فرمائیے اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ یہ محبت ہمیں پر لگا کر اڑا دے گی، جیسے کہ میں نے پچھلی بار کو عرض کیا تھا کہ چونٹی کا شیخ کبوتر آیا اور اس کی ٹانگ سے چمٹ گیا تو جہاں کبوتر اڑ کے گیا چونٹی بھی وہیں پہنچ گئی۔ تو اسی طریقے سے اگر آدمی شیخ کامل کے پاس، اپنے ایک آدمی کے پاس، صالح آدمی کے ساتھ لپٹ چپٹ جائے، لپٹ چپٹنے کا مطلب ان کی اوقات کا خیال رکھتے ہوئے، بعض اوقات لوگ جو ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ وقت ملنے کا ہے نہیں ہے، اور پھر یہ سمجھے کہ بھئی ہم تو آنا چاہتے ہیں یہی نہیں آنے دیتے، تو اس کو یہ بھی دیکھ لیں کہ اوقات کون سے مناسب ہیں، پھر انہوں نے اوقات میں جائے تو انشاءاللہ اس سے دوسرے کو بھی کوفت نہیں ہوگی اور دل کے اندر جو ہے وہ گرہ بھی پیدا نہیں ہوگی، نہ آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ اور بعض اوقات اگر کسی چیز میں ہمارے بعض اوقات میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ تعلق کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں یا بیعت کی درخواست کرتے ہیں تو وہ منع کرتے رہتے ہیں کہ بھائی مت آؤ، بعد میں آنا، کل آنا، 10 دن بعد آنا، اچھا بھائی آج آ گئے تم ٹھیک ہے آ گئے لیکن اب اگلے ہفتے دیکھ لینا۔ یہ بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعتاً جو ہے وہ تعلق قائم بھی کرنا چاہتا ہے یا بس ایسے ہی دیکھم دیکھی لوگوں کے ہو گیا، تو یہ بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، میرے خیال ہے 2 سال تک ہوئے وہ ان کے پیچھے جاتا رہا لیکن اس نے بھی چھوڑا نہیں، پھر آخر عمرے میں گئے تو ساتھی کیا، پھر وہیں پر حرم شریف میں بیعت بھی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی اگر واقعتاً مخلص ہے تو اپنی کوشش مت چھوڑے۔ ہمیں کسی سے محبت اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اب آدمی کو 1 دفعہ 2 دفعہ منع کیا تو پتہ چلا غائب ہو گیا بس، تو یہ اس کے طلب میں کمی کی نشانی ہے۔ جب طلب ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے ساتھ۔ یا بم ہو رہا یا نہ یا بم جستجوئے می کنم، حاصل آیت یا نہ آیت آرزوئے می کنم، میں اسے پاؤں یا نہ پاؤں لیکن جستجو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ چیز حاصل ہو یا نہ ہو لیکن آرزو کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ یا بم ہو رہا یا نہ یا بم آرزوئے می جستجوئے می کنم، حاصل آیت یا نہ آیت آرزوئے می کنم، کہ میں ملنے کی آرزو کبھی نہیں ترک کر سکتا۔ اس لیے جس سے تعلق ہو اس سے تعلق مضبوط رکھیے، محبت والا تعلق ہونا چاہیے، عزت اور عظمت والا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو دین دنیا دونوں ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں الحب للہ والبغض للہ کا مصداق بنائے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے، خواہشات نفسانی یا دنیا کی طلب ہمارا مقصد نہ ہو۔ نہ پیر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں سے میں مال طلب کروں گا، اور نہ مریدوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے مالدار بن جائیں گے۔ مال تو اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے، جتنا عطا فرمانی ہے دنیا اس سے محرومی انشاءاللہ کبھی نہیں ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک صاحب کو کسی نے کہہ دیا کہ صاحب جو ملنا ہے وہ تو مل کے رہے گا، اس کو سمجھ میں تو آ گئی بات، تو چلا گیا جنگل کے اندر، بیٹھ گیا، ایک وقت گزرا، دوسرا وقت گزرا، رات گزر گئی، صبح اپنا ناشتہ کوئی لاتا ہے، نہ دوپہر کا کھانا، شام ہو گئی،
پھر رات ہو گئی تو اب پریشان ہو گیا کہ تو ایسے ہی لوگوں نے جھوٹ بول دیا بھائی جو ملنا ملے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ خیال کیا کہ میں اتروں اب گھر چلا جاؤں، لیکن دیکھا کہ دور سے کچھ گھڑ سوار آ رہے ہیں اور آ کے اسی درخت کے نیچے وہ بیٹھ گئے، اور وہ مسافر تھے۔ بہرحال وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے کھانا وانا بنانے کی تیاری جو شروع کی، تو لکڑیاں جلاتے تھے جنگل میں، اور کیا کریں گے، وہاں تو سوئی گیس نہیں ہوتی۔ جب جلایا دھواں اوپر پہنچا تو یہ اوپر بیٹھا ہوتا، اس کو آئی چھینک آئی تو نیچے والے سمجھ گئے وہ اوپر چڑھا بیٹھا ہوا، دیکھا تو اس کو بلایا، کیوں بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ کھانا کا، تو اس کو کھانا بھی کھلایا سب کچھ۔ تو خیر کھانا وانا کھایا، پیٹ بھر کے آ گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن بتانے والوں نے تھوڑا سا غلط بتایا، یہ بھی بتا دیں کہ چھینک مارنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چھینک نہیں مارو گے تو نہیں ملے گا، یعنی کچھ نہ کچھ تم بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آگے منہ میں ڈال دیں گے، کچھ کوششیں کرتے رہو بھائی، کچھ جستجو کرو، اتنے تو کم از کم کرنا کہ چھینک تو مارو، پتہ تو چلے کسی کو تم اوپر چڑھے بیٹھے ہو، کسی کو کیا پتہ درخت میں چڑھا ہوا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ہمیں ہاتھ پہ ہلانے چاہیے۔ الکاشف حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، میں اپنے ہاتھ سے کما کر رزق حاصل کرنے والا، یہ الکاشف حبیب اللہ۔ ابھی اتفاق سے کل ایک واقعہ پڑھا میں نے، ایک حاجی صاحب کا واقعہ کہ مال و دولت کی بہتات تھی، بہت مال و دولت تھا، سب کچھ تھا۔ ایک دن اپنے گودام میں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کتا آیا اور وہ زخمی تھا، جبڑے ٹوٹے ہوئے تھے، 3 ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، ایک ٹانگ اس کی سلامت تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اس کتے کا میں علاج کروں، پھر سوچا کہ جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے، 3 ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کا کیا علاج میں کروں گا اور کب یہ صحیح ہوگا۔ دل میں خیال یہ آیا کہ جو رزق ملنا ہے وہ تو مل کے رہے گا، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رزق دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو بیچارہ ایسا ہے کہ کہیں سے رزق حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اس کو گودام کے اندر ایک جگہ جا کے بٹھا دیا اور بس علاج کچھ نہیں کیا۔ رات کو اس نے دیکھا کہ مطلب اس لیے اسے چھوڑا کہ دیکھو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے رزق دیتے۔ رات جب ہوئی تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر کچھ آہٹ سی ہوئی، تو گودام کے نیچے جگہ تھی، اس نے دیکھا ایک کتا آیا، دوسرا کتا، اور آ کر وہ اپنے منہ میں روٹی دبا کے لایا اور کچھ گوشت تھا، اس نے جب اس کو دیا تو اس سے تو کھایا نہیں گیا، اس نے دوبارہ وہ منہ میں ڈالا، کھایا، اس کو چبا کے اچھی طرح سے نرم کر کے اس کتے کے منہ میں ڈالا اور اس کو کھلایا اور چلا گیا۔ پھر اسی طریقے سے روزانہ تقریباً یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ آتا تھا کتا، اس کو کھلاتا تھا، چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ صحتیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لعاب میں بڑی طاقت رکھی، اس کو چاٹتا بھی رہتا تھا زخموں کو، تو وہ اس سے بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب اس حاجی صاحب کا عقیدہ یہ بن گیا کہ بھئی واقعی بات صحیح ہے، لہٰذا اس نے اپنا سارا کاروبار چھوڑ دیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، بس اس کے بعد ایسے ہی کھاؤں گا۔ تو بعد میں پھر عبادت کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ عبادت کو بھی قبول کیا، لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے، اصلاحی تعلقات قائم کرنے لگے، ماشاءاللہ مشہور ہو گیا وہ۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس نے یہ واقعہ اپنے مریدوں کو سنایا کہ میں اس طرح سے یہ سبب بنا تھا میرا نیکی، یعنی دنیا کو میں نے چھوڑا اور چھوڑ کر میں اس طریقے سے اس طرف آ گیا۔ جب سارا واقعہ سنایا تو ایک مرید کھڑا ہوا، اس نے قہقہ لگایا، اس نے کہا کہ آپ دوسرے کتے کیوں بنتے ہیں؟ یہ جو 2 کتے تھے، ایک کتا بیمار تھا، ایک کتا جو ہے وہ تھا، تو کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے کتے کے مشابہ بنا لیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ گئے اور دوسرا کتا لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، تو آپ ان دونوں کتوں میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ یقیناً اس کا بڑا جو لا کے کھلا رہا تھا۔ فرمایا کہ اگر آپ اپنا کام کرتے رہتے دیانت داری امانت داری سے، آپ اکیلے نہ کھاتے 10,000 آدمیوں کو اور بھی کھلا سکتے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو اپاہج کر کے بٹھا دیا اور مفلوج ہو کے بیٹھ گئے۔ اگر آپ خود کام کرتے رہتے، دیانت داری سے کام کرتے، آپ کی وجہ سے کئی گھرانے چل سکتے تھے۔ لہذا ہمیں جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اگر ہم کچھ دوسروں کے لیے کر سکتے ہوں تو وہ کریں۔ پیر صاحب کو یہ بات بڑی اچھی لگی، وہ تو چلا گیا مرید، انہوں نے دوبارہ چھلانگ لگا دی اور دوبارہ سے پھر مل کھول لیا۔
تو بہرحال بات وہی ہے کہ لیکن پھر اب اس ارادے سے اور نیت سے بولا کہ وہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے. تو بات یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت گزار ہے. پوچھا کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بہت عبادت گزار ہے، رات دن 24 گھنٹے یہاں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے. تو فرمایا کھلاتا پلاتا کون ہے اس کو؟ کہا اس کا ایک بھائی ہے، وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اسے کھانے پینے کی چیزیں لا کے دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو دوسرا بھائی ہے اس کا درجہ اس سے بڑا ہے. القاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا یہ اللہ کا محبوب ہے. اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ آپ محنت کر رہے ہیں تو بھائی ہمارا کوئی مقام نہیں، بہت اونچا مقام ہے. محنت آپ جو کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، گھر کو پال رہے ہیں، اپنے خاندان کو پال رہے ہیں، تو آپ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں. اس لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور بس گھر میں بیٹھ کے روٹیاں توڑنا اور یہ سمجھنا کہ وہ لا کے دے دے گا، یہ دے دے گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. آدمی کسب کرے، کمائی کرے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. البتہ یہ عقیدہ رکھ کے جو ملنا ہے مجھے ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق